اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ جناب والا، آج میں آپ کی توجہ ایک انتہائی عام مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں، جو کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں عام ہے۔ وہ یہ کہ جس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر رہا اور پبلک ڈیلنگ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی سرکاری ادارے میں، تو وہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے پبلک کے ساتھ، ان کا ٹرینڈ کیا بن چکا ہے پاکستان میں، تو اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور نئے آنے والے تمام احباب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جی ہاں، تو میں بات کر رہا تھا کہ پبلک ڈیلنگ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، ان کا بیہیویئر عام پبلک کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کو میں ایک جملے میں بیان کروں گا اینڈ پہ، کہ جو لوگ کسی بھی جگہ پہ کام کے سلسلے میں جاتے ہیں، تو جو لوگ صاحب اختیار ہیں، جو اس سرکاری سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اس بندے کو ٹال مٹول کیا جائے، اس کو جو ہے وہ تنگ کیا جائے، چکر لگوائے جائیں اس کے، تاکہ وہ تنگ آ کے کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرے گا۔ جب وہ بندہ درمیانی راہ کی طرف جاتا ہے، کسی مسئلے کی حل کی طرف جاتا ہے، تو اس کو بتانے والے آس پاس سے، اڑوس پڑوس سے ہی یا کسی دوست احباب میں سے لوگ بتاتے ہیں کہ یار آپ کا کام جو ہے وہ اس طریقے سے، سیدھے طریقے سے نہیں ہوگا، آپ کا کام جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کچھ لے دے کریں، کچھ مکا کریں، تو پھر آپ کا کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک عام ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جو بندہ پبلک ڈیلنگ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ میکسیمم کی میں بات کر رہا ہوں، اکثر ایسے ہوتا ہے، زیادہ تر جو ہے وہ لوگ جو ہے اس طرح کا جو رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ چونکہ جو بندہ جس سیٹ پہ کام کر رہا ہے وہ اس کی سیلری لے رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، تو اس کو ایمانداری سے کام کرنا چاہیے۔ لیکن وہ ایمانداری سے کام اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا اس تنخواہ میں شاید گزارا نہیں ہوتا، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ کہیں آس پاس سے جو ہے وہ اوپر سے آ جائے، بلیک منی آ جائے، جس سے وہ اپنے خواہشات جو ہے وہ پوری کر سکے۔ لیکن یہ سمجھنا میرے خیال میں بینگ اے مسلم مشکل نہیں ہے کہ وہ جو تنخواہ ہے اس کی وہ تو حلال ہے، لیکن جو اس طریقے سے اس کی کمائی ہے کہ کسی بندے کو تنگ کر کے، ناجائز پریشان کر کے اس کی جیب سے جو پیسہ نکلوایا جاتا ہے، وہ اس کے لیے اور اس کے بچوں پہ وہ روزی جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس کو میں اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک ٹرینڈ جو بن چکا ہے کہ کام نہ کرنے کی تنخواہ لی جاتی ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی جگہ پہ کام کر رہا ہے تو اس کو اس کی تنخواہ دی جاتی ہے کام کرنے کی، لیکن کام نہ کرنے کی وہ تنخواہ لیتا ہے اور کام کرنے کی وہ رشوت لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز بڑی کلیئر ہے اور یہ عام ہو چکی ہے کہ جو بندہ بھی جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کوشش یہی ہوتی ہے اس کی کہ کام کو پھنسا کے کریں۔ کام کو ایزیلی نہیں کیا جاتا اور نہ ہی بندے کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے جو بندہ اس ادارے میں کسی کام کی غرض سے جاتا ہے۔ تو میری ایسے تمام احباب سے، پبلک ڈیلنگ کی سیٹوں پہ جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی ادارے میں، سرکاری ہو، نیم سرکاری ادارہ ہو، ایسے تمام احباب سے میری دست بستہ گزارش ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ کسی بندے کو ناجائز تنگ کر کے جو آپ روزی کمائیں گے وہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے حرام ہوگی۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے کام نہ کرنے کی تنخواہ لینا اور کام کرنے کی رشوت لینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کام کرنے کی جو تنخواہ لیتے ہیں اس کو اگر صحیح طریقے سے آپ حلال طریقے سے وہ کمائیں گے تو میرے خیال میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ سے اسباب پیدا کر دے گا اور آپ کے بچے جو ہے وہ حرام روزی کھانے سے بچ جائیں گے۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام احباب کو جو بھی پبلک ڈیلنگ کی سیٹوں پہ کام کر رہے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں
خوف پیدا کرے اور وہ صحیح طریقے سے فیئر طریقے سے کام کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، سلیم جھمٹ، چکوال۔